بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستوں، سبائیوں کے ہاتھوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ منورہ کے اندر شہادت واقع ہوئی، تو کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جنگ نہیں کی اور اپنی شہادت کو پا لیا؟ میرے محترم دوستوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جنگ اس لیے نہیں کی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے اندر خونریزی نہیں چاہتے تھے، حرم شریف کے احترام کو پامال کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اس وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کو ترجیح دی، لیکن ان سے جنگ نہیں کی، ورنہ اکثر صحابہ کرام نے ان سے ملاقات کر کے یہ عرض کیا کہ آپ اجازت دے تو ہم ان سے لڑیں گے، ان سبائیوں سے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت نہیں دی۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہے، ان کا حکم ماننا واجب ہے۔ جب وہ منع کرے کہ جنگ نہیں کرنا، کوئی بھی صحابی اپنی طرف سے جنگ نہیں کر سکتا، چونکہ ان کا حکم ماننا واجب ہے۔ تو لہٰذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے ان سے جنگ نہیں کی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ شہر خون آلود ہو، یہاں دنگا فساد ہو۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایام محاصرہ کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا، ملاقات کی۔ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے 3 تجاویز رکھی۔ ایک تجویز میں نے ان کے سامنے یہ رکھی کہ آپ نکل کر محاصرین کے ساتھ جنگ کریں، فَإِنَّ مَعَكَ عَدَدًا، آپ کے پاس تو عوام کی طاقت ہے، افراد ہے آپ کے پاس، صرف افراد نہیں، صرف عوامی طاقت نہیں، بلکہ وہ جانثار صحابہ ہیں جو اپنے سروں کو ہتھیلی پر رکھ کر آپ کی دفاع کریں گے، اور جنگ کے وہ ماہر صحابہ ہیں، وہ جانثار صحابہ ہیں جنہوں نے کیسر و کسریٰ کی ان محلات کو، ان کی اس بدماشی کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور وہ جانثار صحابہ ہیں کہ جنہوں نے یہودیوں کو وہ عبرتناک شکست دی کہ ان کے نسلی بھی یاد رکھیں گے، اور وہ جانثار اور فدا صحابہ ہیں کہ جنہوں نے کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی تکبر کو خاک میں ملا دیا۔ تو لہٰذا آپ کے پاس تو افرادی طاقت ہے، آپ نکلیں، اعلان فرمائیں اور ان سے جنگ کریں، اور آپ کے پاس طاقت وقوتاً، اور آپ کے پاس حکومت کی قوت بھی ہے، آپ حکمران ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں اس وقت، تو لہٰذا افرادی قوت بھی ہے اور آپ کے پاس حکومت کی طاقت بھی ہے، وَأَنْتَ عَلَى الْحَقِّ، اور آپ کی بات بھی سچی ہے، حق ہے، آپ حق پر ہیں، وہ ظالم ہے، وہ باطل پر ہے۔ تو لہٰذا جب آپ کے پاس افرادی قوت بھی ہے، حکومتی طاقت بھی ہے، آپ کی بات بھی سچی ہے، آپ حق پر بھی ہیں، تو پھر آپ ان کے مقابلے میں کیوں نہیں نکلتے، آپ ان سے کیوں نہیں لڑتے؟ تو میری پہلی تجویز یہ ہے کہ آپ ان سے جنگ کریں، اعلان کر دیں، ان سے جنگ کریں۔ اور دوسری تجویز مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے یہ پیش کی کہ اگر آپ جنگ کرنا نہیں چاہتے تو پھر آپ مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ تشریف لے جائیں، آپ ہجرت کر لیں۔ اور یہی تجویز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیش کی تھی کہ ہم آپ کو خفیہ طور پر یہاں سے نکال کر مکہ مکرمہ پہنچا دیں گے۔ اور میری حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری تیسری تجویز یہ ہے کہ آپ مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے ملک شام چلے جائیں، وہاں پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ آپ کی حمایت کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں تجاویزوں کو سن کر اس کے بعد فرمایا، مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ
میں آپ کی پہلی تجویز پر عمل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس شہر مدینہ کے اندر دنگا فساد ہو، یہاں پہ خون بہے، میں یہ نہیں چاہتا، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میں حرم شریف کے احترام کو پامال کر دوں۔ تو لہٰذا میں حرم شریف کی وجہ سے، مدینہ منورہ کی احترام کی وجہ سے ان سبائیوں سے جنگ نہیں کرنا چاہتا، آپ کی پہلی تجویز پر میں عمل نہیں کر سکتا۔ گویا کہ الفاظ دیگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ معیرہ آپ کی بات درست ہے، میرے پاس عوامی طاقت بھی ہے، حکومت کی طاقت بھی ہے، اور میں حق پر بھی ہوں، لیکن پھر بھی میں ان سبائیوں سے جنگ اسی لیے نہیں کرنا چاہتا کہ میں مدینہ منورہ کی احترام کی وجہ سے ان سے جنگ نہیں کرتا، ورنہ ان کی کیا حیثیت ہے میرے سامنے، میں یہ ایک اعلان کر دوں گا ان کی گردنیں اڑ جائیں گی، لیکن مدینہ منورہ کی احترام کی وجہ سے، حرم شریف کے احترام کی وجہ سے میں ان سے جنگ نہیں کرنا چاہتا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کی اس پہلی تجویز پر عمل نہیں کر سکتا، چونکہ میں یہاں جنگ نہیں کرنا چاہتا۔ اور آپ کی جو دوسری اور تیسری تجویز ہے ہجرت والی، کہ یا مکہ مکرمہ ہجرت کریں یا جو ہے نا ملک شام چلے جا کر ہجرت کریں، میں اس پر بھی عمل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من استطاع ان یموت فی المدینہ، جو شخص یہ طاقت رکھتے ہوں کہ وہ مدینہ منورہ کے اندر فوت ہو جائے، فلیمت بہا، پھر وہ مدینہ منورہ کے اندر فوت ہو جائے، فإنی اشفع لمن یموت بہا، تو میں اس شخص کی شفاعت کروں گا جو مدینہ منورہ کے اندر فوت ہو جائے۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بڑی خوشخبری فرمائی کہ جو مدینہ منورہ کے اندر فوت ہو جائے میں اس کی شفاعت کروں گا، تو میں کیسے مدینہ منورہ کو چھوڑ سکتا ہوں اتنی بڑی شفاعت سننے کے باوجود؟ تو لہٰذا میں آپ کی یہ دوسری اور تیسری تجویز پر بھی عمل نہیں کر سکتا، میں مدینہ منورہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو لہٰذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سبائیوں کے ہاتھ سے اسی لیے واقع ہوئی کہ نہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مدینہ منورہ کے اندر جنگ کرنا چاہتے تھے، اور نہ ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کو چھوڑنا چاہتے تھے، بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کو ترجیح دی کہ میں شہید ہو جاؤں، لیکن نہ مدینہ منورہ کے اندر فساد ہوگا اور نہ میں مدینہ منورہ سے ہجرت کروں گا۔